السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، بلکہ ایک وائرل ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دریائے فرات نام کا جو دریا ہے اس کے اندر سے سونے کا کچھ انش ملنا شروع ہوئے ہیں اور لوگ اس کو بھر بھر کر لے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو وائرل ہے۔ ہم اس ویڈیو کے سلسلے میں دو اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ پہلی بات، اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ صحیح ہے، اور دوسری بڑی بنیادی بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات بہت ہی بنیادی طور پر یاد رکھیے۔ پہلی اور بنیادی بات یہی ہے کہ کسی بھی دنیا کے اندر ہونے والے واقعے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے ذریعے سے ہم کو دیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ اس میں اپنی کوئی ذاتی رائے اور کوئی اپنی پرسنل اوپینین رکھنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جب ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہم کو ایک روایت ملتی ہے جو بخاری شریف کے اندر 7119 نمبر پر ہے، اور یہی روایت مسلم شریف کے اندر 2894 نمبر پر ہے۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سوکھ نہ جائے، اور جب وہ سوکھ جائے گا تو اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور لوگ اس کے لیے لڑیں گے، اور جو لوگ لڑیں گے اس میں 100 میں سے 99 لوگ شہید کر دیے جائیں گے، یعنی مار دیے جائیں گے۔ اب وہ جو لوگ مار دیے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بات فرمائی وہ ہمارے لیے یہ فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز وہاں نہ جائے، یعنی اس نکلنے والے سونے یا نکلنے والی جو دھات ہے اس کو وہ وہاں سے نہ لے۔ اس سلسلے میں بہت سی ویڈیوز جو وائرل ہیں یہ چل رہی ہیں، ان میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید وہاں پر سونے سے زیادہ موجودہ دور میں قیمتی جو چیز ہے لیتھیم، شاید وہ بھی وہاں نکل سکتا ہے، میں بھی اس کی پروبیبلٹی ظاہر کی گئی ہے۔ اب ہمیں وہاں جانے سے کیوں منع کیا گیا، اس حدیث کے اندر کیا سبق ہے، چند بنیادی چیزیں اس سلسلے میں یاد رکھیے۔ پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ نمبر دو، دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے آدمی کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بڑی بنیادی بات، یعنی بہت ہی اہم بات، وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا جو مال ہمیں مل گیا یا بہت زیادہ مال مل گیا یا بہت زیادہ اسباب جمع ہو گئے، بہرحال وہ ہم کو ایک دن چھوڑ کر جانے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، اس دور میں سب سے زیادہ اہم ترین کام اپنے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان محفوظ ہے تو سب چیزیں محفوظ ہیں۔ اور یہ بات احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوگا۔ پانچویں بات جو اس حدیث سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ لالچ اور حرص یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں چند باتیں سن لیجیے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ابھی تک اس کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ یہ ویڈیو حقیقی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں آج کے دور میں جو ویڈیوز بن رہی ہیں اس میں اے آئی کا کتنا زبردست رول ہے اور اس کا ایفیکٹ ہے۔ یعنی اے آئی کوئی چیز بنا کر آپ کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہو گیا۔ ہم نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اے آئی سے دجال کیسے مدد لے گا، وہ ویڈیو بہت اچھی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس میں آپ کے لیے کارآمد باتیں بھی موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ویڈیو وائرل چل رہا ہے یہ اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہو۔ نمبر دو، دوسری بہت بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی سرکاری بیان، کوئی آفیشیل اس طرح کی اطلاع ہمیں نہیں مل پائی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ واقعی وہاں پر سونے کا کوئی پہاڑ یا کہیے سونے کے کچھ ذرات ملنا شروع ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں علماء کی رائے کی طرف آنا چاہیے کہ علماء اور ماہرین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، وہ بھی دو بہت اہم باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے طور پر قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ذہن نشین کر لینا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری ویڈیو کا اہم ترین حصہ ہے، اس کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، اس کو آخر تک ضرور سن لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم قیامت کی نشانی قرار دے دیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جس میں یہ کہا گیا ہے، یہ واقعہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے بس یہی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی پیشن گوئی اس حدیث میں فرمائی گئی ہے۔ اس میں پہلی بات بہت اہم یہ ہے کہ کسی بھی رائے کو حتمیت کے ساتھ
حتمیت کا مطلب یہ ہے کہ آخری رائے نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے اس حدیث کے بارے میں کہہ دی یا کسی ایک ہمارے عالم نے کہہ دی وہی بات صحیح ہے اور اس کے بغیر کوئی بات صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو احادیث مبارکہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں فتن کے سلسلے میں، قیامت کی علامات کے سلسلے میں، اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ یاد رکھنے کا ہے کہ اس کو سمجھنے، اس کو جاننے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ یعنی اس حدیث میں جو بیان کیا گیا اس کا مصداق یہ ہے، یہ ہمہ شمہ کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر آتے جاتے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا معتدبہ حصہ یعنی ایک اچھا ٹائم باقاعدہ اس پیارے فن کو یعنی حدیث پاک کو پڑھنے میں گزارا ہو اور ان کی نگاہ بہت ہی گہری پینی اور باریک ہو اور ان کو اس علم کے اندر بصیرت حاصل ہو، اس علم کا فہم ان کو بہت حاصل ہو، وہ لوگ اس سلسلے میں کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر اس سلسلے میں جو کتابیں بھی آئی ہیں ان کتابوں کے اندر جو رائے دی گئی ہے، حدیث پاک کی تشریح جس طرح سے پیش کی گئی ہے، تو یہ تعصب دینے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بات اپنے پڑھنے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ اس بات کو گویا کہ سامنے والوں کو اس بات کا قائل بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی اس حدیث کا مصداق ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی علماء سے باقاعدہ بات کی، خصوصاً ہماری بات ندوے کے بڑے فاضل اور عالم حضرت مولانا فیصل صاحب بھٹکلی سے اس سلسلے میں ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی جملہ دہرایا تھا کہ اس طرح کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا یا ان کا ایک ہی مفہوم قرار دے دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر بھی کرنا اور اس طرح کی ویڈیوز کے سلسلے میں ایک رائے قائم کر لینا کہ بھائی یہ والی نشانی جو ہے جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جو معتبر علماء ہیں، مستند علماء ہیں، ان سے رابطہ کریں اور اس سلسلے میں تحقیق کریں، فیکٹ چیک کریں اور انٹرنیٹ پر جا کر اس کو اور زیادہ تلاش کریں، تب جا کر حقائق سامنے آئیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریں، آگے بڑھائیں اور اس کی نہ کرتے ہوئے اپنے اچھے کمنٹس پر دیں اور یہ بتائیں اگلا ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔